صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی تفسیر چل رہی ہے۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے 3 آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 80 پر 3، آیت نمبر 80 پر 4، آیت نمبر 80 پر 5۔ گزشتہ جو تفسیر گزری تھی اس میں نبیوں سے جو وعدہ لیا گیا اس کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے عام لوگوں سے جو وعدہ لیا گیا اس کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت کے تعلق سے باتیں گزر چکی۔ آج کے اس درس کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے اللہ کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں پہلے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا پھر دین خداوندی کے علاوہ اور کسی طریقے کو چاہتے ہیں، حالانکہ حق تعالیٰ کے سامنے سب سر افگندہ ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا اور بے اختیاری سے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے تعلق سے ایک بہت ہی قیمتی بات اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزر چکی ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک عادت ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے من پسند دین کو لیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ وہ دین نہیں چاہتے جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو وہ دین پسند ہے جو کہ اپنے خواہشات کے مطابق ہو، دین بھی ہو لیکن وہ دین کیسا ہو، اپنے خواہش کے مطابق ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں، کیا وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین ان کو مل جائے، کسی دوسرے دین کی ان کو تلاش ہے، جبکہ فرما برداری صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ، اس آیت کے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی کی فرما برداری، یعنی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ہی فرما برداری ہوگی،
اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہیں۔ اور فرما برداری کرنے والی مخلوق کون سی ہے؟ ہر مخلوق کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، بہت ہی پیارے انداز سے پوری مخلوق کو جو ہے بہت ہی تھوڑے حصے میں جمع کر دیا گیا۔ یہی جو ہے قرآن کی خوبصورتی ہے، قرآن کی آیتوں کی جو ہے خوبصورتی ہے۔ من فی السماوات والارض، جو کچھ مخلوق آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، تمام کی تمام مخلوق اللہ کی فرما بردار۔ اب اس پہ جو ہے پوری مخلوق آ گئی، انسانوں کا ذکر الگ سے نہیں ہوا، جناتوں کا ذکر الگ سے نہیں ہوا، نباتات کا، جمادات کا، درختوں کا اور پہاڑوں کا، جتنی بھی مخلوقات زمین کے اوپر رہتی ہے، جتنی بھی زمین کے نیچے جو مخلوقات آسمان پر ہے جو کہ فرشتوں کی مخلوق ہے، تو یہ مخلوقات کا الگ الگ ذکر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت جو ہے چھوٹے حصے میں پوری دنیا کی مخلوق کو جمع کر رہے ہیں۔ من فی السماوات والارض، جو مخلوق زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی فرما بردار، اور جو مخلوق آسمانوں پر ہے وہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے۔ طوعا و کرہا، چاہے اللہ کی فرما برداری آدمی خوشی سے کرے یا کراہت سے کرے، لیکن کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہاں جو ہے اللہ رب العزت کیوں بیان کر رہے ہیں کہ بھئی خوشی سے فرما برداری کرو یا کراہت سے، یعنی زبردستی ہماری فرما برداری کرو، کرنا ہی کرنا ہے؟ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ دو طریقے کے ہیں۔ ایک جو کہ انسان کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں، انسان محض اس کے اندر جو ہے مجبور ہے ان احکامات میں، جیسا کہ بارش کا ہونا، موت کا ہونا، بیماریوں کا آنا، یہ تمام جو ہے اس کے اندر انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے دخل نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مواقع آ گئے، یعنی کہ موت آ گئی، کوئی انسان ضد نہیں کر سکتا دنیا کا کہ بھئی میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، اللہ نے کسی کو جو ہے اختیار نہیں دیا، ان چیزوں میں انسان جو ہے مجبور ہے۔ اور اسی طریقے سے بارش ہو گئی تو انسان جو ہے بارش کو روک نہیں سکتا، دھوپ نکل گئی، انسان کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو نکلی ہوئی دھوپ کو واپس کر کے موسم کو بدل لے، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں۔ بیماری آ گئی تو اس کو جو ہے بیماری کو کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ تو یہ جو ہے یہ احکامات ہیں، ان احکامات میں انسان کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی کام نہیں کرے گا۔ اور دوسرے احکامات ہیں جس میں انسان کو اللہ رب العزت نے محض جو ہے مجبور نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے، کرو تو کرو، نہ تو چھوڑو، تمہاری مرضی۔ جیسا کہ نمازوں کا اہتمام، اللہ کی عبادتیں ہیں، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور اللہ کی فرما برداری، یہ تمام چیزیں انسان کی مرضی، کرنا چاہے تو کر لے، نہ کرنا چاہے تو چھوڑ دے، انسان کا جو ہے اپنا فائدہ اپنا نقصان۔ لیکن جو احکامات پہلے ذکر ہوئے ہیں، پہلی قسم کے احکامات ہیں، اس میں انسان مجبور ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی طرف سے ہے تو ہونا ہے۔ مثال کے اعتبار سے ہمارے بھی گھر میں، آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں جو ہے لڑکیاں پیدا نہ ہو، لڑکے ہی پیدا ہو، تو کسی آدمی کے ہاتھ کے اندر وہ چیز نہیں ہے، کوئی آدمی جو ہے اس کو بدل نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں، یہ احکامات جو ہیں، اللہ نے اس میں انسان کو مجبور کر دیا ہے۔ اگر اللہ مجبور نہ کرتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا، دنیا میں فساد ہو جاتا، فتنہ جو ہے برپا ہو جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، ان احکامات میں انسان کو پابند بنا دیا، مجبور بنا دیا کہ بھئی ان چیزوں میں تمہارا فیصلہ نہیں چلے گا، ان چیزوں میں ہمارا فیصلہ چلے گا، ہمارا سب کچھ۔ اور وہ اگر وہ چیز آ گئی، وہ حکم ہمارے طرف سے آ گیا، تو تم کو اگر پسند ہو تو بھی قبول کرنا ہے، نہ پسند ہو، تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، پھر بھی تم کو قبول کرنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو احکامات ہیں دو قسم کے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے طوعا و کرہا دونوں لفظ بیان کر دیے کہ انسان جو ہے ہماری فرما برداری کراہت کے ساتھ کرے یا پھر جو ہے خوشی سے کرے، کرنا ہی کرنا ہے دونوں حالتوں میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آخر میں تم کیا ہو جاؤ گے، ہماری ہی طرف لوٹ کر آ جاؤ گے۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے،
اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ پوری زندگی کا حساب لیں گے۔ اس وقت انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ بھئی میں نے اللہ کے احکامات کو کتنا توڑا ہے، کتنے احکامات میری زندگی میں پورے ہوئے ہیں، کتنا میں دنیا میں جو ہے فرما بردار بن کر زندگی گزارتا تھا۔ اس وقت قیامت کے دن انسان کو معلوم ہو جائے گا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اس میں جو ہے اللہ رب العزت پیچھے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ہی ایمان لانے والے ہیں، وما انزل علینا، اور وہ ان چیزوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے جو چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر اتاری ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر خود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ایمان بھی اس کے اوپر ہے۔ اور اسی طریقے سے وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، وہ چیزیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو چیزیں دی گئیں اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان، والنبیون، آگے اللہ فرما رہے ہیں تمام نبیوں کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں ان تمام نبیوں کے اوپر نازل ہونے والی ہر چیز کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو ہے سبق دے رہے ہیں کہ بھئی جتنے نبی پیچھے گزرے ہیں تمہارے نبی کے اوپر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہو، اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں تمام نبیوں کے اوپر جو بھی چیز نازل ہوئی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہو۔ اب یہاں جو ہے یہودی لوگ، عیسائی لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ نبی کے اوپر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ اس کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ مسلم بات ہے۔ اب یہودیوں اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی ایک عادت ہے۔ عادت کیا ہے ان کی؟ ہٹ دھرمی۔ ابھی میں نے کہا کہ ان کو دین چاہیے، لیکن کیسا دین؟ ان کے دل کو جو پسند ہو وہ دین ان کو چاہیے۔ اللہ نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ دین ان کو نہیں، اس دین کی انہیں ضرورت نہیں، بلکہ وہ دین ان کو چاہیے جو ان کا دل پسند کرے۔ اور آدمی کا دل جو ہے کبھی بھی انسان ہونے کی وجہ سے فطری اعتبار سے گناہوں کی طرف ہی انسان کو لے کر جائے گا۔ انسان کا نفس جو ہے انسان کو گناہوں کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ اگر کسی کا دل جو ہے مکمل طور سے انسان کو فرما برداری کے اوپر لگا رہا ہے اور انسان کو جو ہے نیکیوں کی طرف لا رہا ہے، انسان کو اللہ کے دین کی طرف لا رہا ہے، تو وہ تو بڑا اللہ والا ہے۔ لیکن عام انسانوں کی حالت کیا ہے کہ اس کا کوئی بھی انسان ہو، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سب ہیں، سب دنیا کے انسان ہیں عمومی اعتبار سے، کہ انسان کے پیچھے نفس لگا ہوا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ نبیوں کے اوپر جو ہم نے نازل کیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان ہو۔ لیکن یہاں آ کر یہودی اور عیسائی ہٹ دھرمی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس وجہ سے نہیں مانتے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے قرآن کو بنایا ہے، العیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کہ کوئی دنیا کی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے قرآن جیسی کتاب جو ہے بنائے۔ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کے انسان مل کر ایسا قرآن جو ہے بنا نہیں سکتے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی لوگ موجود تھے، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، معلوم تھا ان کو سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں۔ ہٹ دھرمی کیوں کرتے ہیں؟
اس کی وجہ جو ہے پیچھے گزر چکی ہے. مختصر عرض کرتا ہوں میں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے، وہ لوگوں کا ارادہ اور ان لوگوں کی خواہش یہی تھی کہ بھئی آخری نبی جو آئیں گے وہ ہمارے خاندان سے آئیں گے، یہودیوں سے آئیں گے. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب قبیلے سے، عرب کے خاندان اور قبیلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے بنی ہاشم، اس میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو پیدا فرمایا. تو اس وجہ سے کہ آخری نبی ہمارے خاندان سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، یہی وجہ ہے ان کی دشمنی کی. تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے ہٹ دھرمی کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جتنے نبی پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہو. پیچھے جو ہے مجلس میں بات گزر چکی، 2 حدیثیں میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے تو وہ موسیٰ علیہ السلام بھی مجبور ہیں میرے اوپر جو احکامات نازل ہوئے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے پر. ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، وہ اپنے دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے بلکہ میرے دین کے اوپر عمل کریں گے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث، یہ بھی میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کر دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، میرے امت کا ایک فرد بن کر آئیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی میرے احکامات، یعنی میرے اوپر جو اللہ نے دین اتارا ہے، جو شریعت مجھے دی ہے، اس کے اوپر وہ بھی عمل کریں گے، وہ بھی جو ہے زندگی گزاریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس سے پہلے جتنے نبیوں کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں نازل ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہو. اب یہاں جو ہے آیت کے ایک حصے پر اشکال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی یہ تو انبیاء تھے، نبیوں کے فہرست میں ان کا نام آتا ہے. لیکن والاسباط اللہ ایک لفظ لا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی اس کو بھی ہم صحیح مانتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آئے ہیں، تقریباً مفسرین کا قول ہے تقریباً جو ہے 4000 نبی جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام. یہ تمام نبی جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے ہم کیا کر رہے ہیں، 4000 نبیوں کو بھیج رہے ہیں. تو وہ تمام نبی جو ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کا فرمان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی اس کے اوپر بھی تمہارا ایمان ہونا ضروری ہے، اور ان کے بچوں کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں، ان کے بچوں میں جو لوگ نبی بنے ہیں ان کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی تمہارا ایمان ضروری ہے. اسی طریقے سے آگے اللہ فرما رہے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کریں گے. ان میں سے ہم جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں ان تمام نبیوں میں سے کسی نبی کو جو ہے الگ نہیں کریں گے. الگ نہیں کرنے کا، تفریق نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی پورے نبیوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ہر نبی سچا، ہر نبی برحق، اور ہر نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ جتنے نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں میں کسی نبی کے تعلق سے ہم جو ہے فرق نہیں کریں گے. لیکن یہودی لوگ، عیسائی لوگ اس معاملے میں غلط جو ہے راستے پر جا رہے ہیں. وہ لوگ جو ہے نبی علیہ السلام کو الگ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفریق سے کام لے رہے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں، یعنی کہ ہمارا یہی کہنا ہے، ہم یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اللہ کے فرما بردار، کسی نبی کے ہم فرما بردار نہیں،
کسی فرشتے کے ہم بندے نہیں، کسی ولی کے ہم بندے نہیں، ہم بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ نے جو نبی کے اوپر نازل کیا ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان رہے گا، نبی کے اوپر ہمارا ایمان رہے گا، لیکن ہم بندے کس کے بنیں گے؟ اللہ کے بندے بن کر رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی آج کسی اور کو اپنا جو ہے خدا سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن کا صاف اعلان ہے کہ وہ آدمی شرک کرنے والا ہے، اور شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرتے۔ تو اسی کو جو ہے شرک کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں، اب یہاں جو ہے اور ایک اشکال ہے۔ اشکال کیا ہے کہ بھئی نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہے ان کے اوپر ہمارا ایمان ضروری ہے، لیکن آج تورات اور اسی طریقے سے انجیل جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، کیا ان کتابوں کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین یہ دیتے ہیں کہ بھئی تورات کے اوپر، انجیل کے اوپر، زبور کے اوپر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، تمام کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان، لیکن آج کل جو تورات اور انجیل دنیا میں موجود ہے اس کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، لوگوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، جو چیز پسند تھی اس کو رکھ لیا، جو چیز پسند نہیں آئی اس کو نکال دیا۔ تو وہ اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جو ہے منمانی سے کتاب کو بنا لیا، اللہ کے احکامات میں بگاڑ پیدا کر دیا، تو اس کو جو ہے اللہ کی سچی کتاب نہیں کہیں گے۔ اللہ کی کتاب کون سی ہے؟ تورات اور انجیل، وہ جبکہ اللہ کے نبیوں کے اوپر اتری تھی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، تو اس وقت جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کے اوپر ہمارا ایمان۔ مفسرین فرماتے ہیں لکھا ہوا کتابوں میں کہ لوگوں نے انجیل جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس میں انہوں نے تقریباً اس کی تعداد جو ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے انہوں نے جھوٹی کتابیں جو بنائی ان کی تعداد 120 تک پہنچتی ہے۔ انجیل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کتاب، اس کو بدل کر اپنے جو ہے منمانی سے کتابیں جو بنائی، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 120 تک، 120 کتابوں تک انجیل کی تعداد پہنچتی ہے۔ تو ان کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان نہیں رہے گا، بلکہ اس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان ہے جو کہ اللہ کی طرف سے اتری تھی، عبرانی زبان میں جو نازل ہوئی تھی اس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان۔ آج کے انجیل کے اوپر، آج کے زبور کے اوپر، آج کے تورات کے اوپر ہمارا ایمان نہیں۔ اسی طریقے سے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرما رہے ہیں ہم اس سے وہ چیز قبول ہی نہیں کریں گے، وہ دین قبول ہی نہیں ہوگا، اس دین کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دین کو چھوڑ کر جو بھی دین تم اختیار کرو گے وہ دین ہمارے یہاں قابل قبول نہیں، ہم اس دین کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے اللہ کا ایک اٹل فیصلہ ہے۔ لوگوں نے بر صغیر کے اندر قرآن کے اوپر محنتیں ہوئی، قرآن کو بدلنے کی کوششیں ہوئی، یہودیوں کے طرف سے، عیسائیوں کے طرف سے۔ ایک زمانہ ایسا آیا دنیا کے اوپر کہ یہودی اور عیسائی لوگ جو ہیں اتنی، اس سے کچھ مجلسیں پہلے میں نے جو ہے عیسائیوں کی جو محنت ہوئی ہے ہمارے ملک میں اس کے بارے میں میں نے تفسیر میں بھی اور حدیث میں بھی، جمعہ کے بیانات میں بھی میں نے عرض کر دی تھی، لیکن یہاں جو ہے قرآن کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا ہے کہ اس زمانے میں کیا ہوا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے مل کر قرآن کو بدلنا چاہا۔ اب قرآن کو انہوں نے کیسا بدلا؟ اب یہاں جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو قبول کرے گا، کسی دوسرے دین کے تلاش میں جائے گا، وہ دین اس دین کو ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ اب اس کو انہوں نے کیسے بدل دیا؟ وَمَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ اسلامی دینا، غیر جو لفظ ہے اس کو انہوں نے ہٹا دیا۔ مطلب کیا ہو گیا کہ اسلام دین کو اگر تم قبول کرو گے تو وہ دین ہمارے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ تو اتنا جو ہے معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے۔
تو اتنا لوگوں نے جو ہے یہودیوں نے عیسائیوں نے محنتیں کی، لیکن اس زمانے میں اللہ نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا اور قرآن کے اوپر محنتیں ہوئی، تو قرآن کی جو آیتیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہی آیتیں ان کو جو ہے بہترین انداز سے پرنٹ کرا کر لوگوں کو جو ہے مفت تقسیم کر دیے گئے، تاکہ لوگ جو ہے اس کے اوپر سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے جو قرآن مل رہا ہے وہ قرآن اس کے اندر جو ہے تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے کتابوں کے اوپر بہت سارے لوگ آج بھی یہودی میں سے اور عیسائیوں میں سے محنتیں کر رہے ہیں۔ محنتیں ایسی ان کی محنتیں ہیں کہ عیسائی، خصوصاً عیسائیوں کے بارے میں، کہ عیسائی جو ہے جب ہمارے ملک میں آیا، ہمارے ملک کو غلام بنا لیا، تو ہمارے ملک کی مکمل جو ہے 200 سال کی تاریخ ہے عیسائیوں کے بارے میں۔ کتابوں کے اندر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 200 سال تک مکمل عیسائی جو ہے ہمارے اس ملک میں رہا، لیکن عیسائی جو ہے اپنے مذہب کا، اپنے دین کا اتنا دیوانہ ہے کہ اپنے ملک میں، اس ملک میں 200 سال رہا، لیکن 200 سال میں کبھی بھی اس نے ہمارے ملک کا کپڑا استعمال نہیں کیا۔ ہمارے ملک کا جو کپڑا ہے عام طریقے سے، آج تو جو ہے سب لوگ پینٹ شرٹ پہن رہے ہیں، لیکن عام طریقے سے ہمارے ملک کا جو کپڑا ہے وہ الگ ہے۔ جیسا کہ کھیتوں میں جو ہے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے جیسا کپڑا پہنتے ہیں ویسا ہی کپڑا ہمارا جو ہے ہندوستان کا اس زمانے کا، لیکن 200 سال انگریز ہمارے ملک میں رہا، کبھی بھی اس نے جو ہے ہمارے ملک کا کپڑا نہیں پہنا۔ لیکن مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ آ گئی کہ مسلمان جو ہیں، یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بالکل جو ہے سچی باتیں ہیں، بالکل حق باتیں ہیں۔ اگر کسی کو جو ہے کڑوی لگے، معذرت چاہتا ہوں میں کہ اللہ ہمارا جو دین ہے اتنا پختہ دین ہے، اتنا اچھا دین ہے، لیکن مسلمان آج جو ہے اسلام سے بیزار ہو چکا ہے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے طرف جانے کی کوششیں کر رہا ہے، اسلام کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرے طریقے لینے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اپنا لباس ہی سوچ لیں کہ بھئی ہمارا لباس کیا تھا، ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں۔ یہ پینٹ شرٹ جو ہے ہمارا لباس نہیں، ہمارے ملک کا لباس نہیں، بلکہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا بنایا ہوا لباس ہے۔ اور آج جو ہے ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول کے بچوں کا جو ڈریس ہوتا ہے اور یونیفارم جو ہوتا ہے اس میں بچوں کے جو ہے گلے میں ٹائی آتا ہے، وہ کون سا طریقہ، کس کا طریقہ؟ ہمارے ملک کا اور ہمارے ملک کے لوگوں کا طریقہ نہیں، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا۔ اور ہم نے جو ہے ان طریقوں کو اتنا لے لیا، اتنا ہماری زندگی میں وہ طریقے آ گئے، اب ہم یہ جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ بھئی یہ طریقے پورے ہمارے، یہ طریقے پورے اپنے ملک کے، بلکہ ہمارے ملک کے کوئی بھی ان طریقوں میں سے طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے عیسائی اپنے مذہب کا، اپنے جو ہے دین کا بہت دیوانہ ہے، ہر اعتبار سے وہ آدمی جو ہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، اپنے مذہب کی جو ہے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان کو اللہ نے سچا دین دیا ہے تو مسلمان جو ہے اپنے دین کو پھیلانے میں کوشش کرے۔ تبلیغ کس کو کہا جاتا ہے کہ تبلیغ جو ہے کام سے ہوتا ہے، بولنے سے نہیں ہوتا، بلکہ کام سے، کہ بھئی کوئی اچھا کام میں کرتا ہوں تو کوئی دوسرا دیکھ کر وہ آدمی بھی شروع کر لے، تو اس کو جو ہے تبلیغ کہا جاتا ہے۔ کہ اگر بولتے رہیں گے صرف نہیں کریں گے تو وہ چیز عمل میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے اسلام دیا ہے، اتنا اچھا مذہب دیا ہے، تو مذہب کے اندر پختہ طریقے سے جم کر رہنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طریقے یہودیوں کے اور جو طریقے عیسائیوں کے ہیں ان طریقوں کو چھوڑ کر اسلامی طریقے پر آنا ہے، یا اگر اسلامی طریقے پر نہیں آ سکتے تو کم سے کم آخری درجہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنے ملک کے طریقے پر آنا ہے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ بھئی ملک کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیں، چاہے وہ جو ہے حرام ہو یا حلال ہو، ایسی بات نہیں۔ جو حلال چیزیں ہیں اس کو استعمال اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لانا ہی لانا ہے، حرام جو ہے ان کو تو اپنی زندگی سے الگ رکھنا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، یہودیوں اور عیسائیوں سے ہم جو ہے بہت متاثر ہو چکے ہیں، اس سے جو ہے بیزاری بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل میں عیسائیوں سے اور یہودیوں سے مشابہت ہونے والی ہر چیز کو اللہ کے نبی نے ترک کر دیا، اور صحابہ کو جو ہے چھوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی جو عادتیں ہیں اور ان کے جو
کام ہے وہ کام جو ہے اپنی زندگی سے نکالیں، اور ان کے جو ہے جو طور طریقے ہمارے جو ہے مسلمانوں کے گھروں میں، مسلمانوں کی زندگیوں میں آ چکے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ طور طریقوں کو چھوڑ کر جو ہے مسلمانوں کی جیسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اسلامی تعلیمات کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو ہے مددیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے جو ہے نصرتیں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی اور اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اسلام کے اندر جو ہے پختگی کے ساتھ مرنے تک جمے رہنے کے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔